مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ معزز حاضرین و سامعین کرام، بحمد اللہ تعالی آج ہمارے 27 روزہ دورہ تعلیم القرآن کی 5ویں کلاس ہے، اور ہماری آج کی اس کلاس کا عنوان ہے قرآن کریم بحیثیت مصدق۔ مصدق کا مطلب ہے تصدیق کرنے والا۔ ہم قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات مبارکہ آج پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ یہ قرآن پاک پچھلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے تشریف فرما ہوئے، ان کی تعلیمات کی قرآن تصدیق فرماتا ہے۔ تو اس حوالے سے آج ہم قرآن پاک کی آیات بھی پڑھیں گے، اور قرآن پاک کی آیات کے ساتھ ساتھ بائبل، جسے کتاب مقدس کہا جاتا ہے، جو انبیاء سابقین علیہم الصلاۃ والتسلیم کے صحائف، ان کی کتابوں کا مجموعہ ہے۔ توریت ہے اس میں، یا تورات کہہ لیں، زبور، انجیل اور دیگر انبیاء کے صحائف بھی اس میں موجود ہیں۔ ان کا بھی سرسری سا مطالعہ آج ہم انشاءاللہ العزیز کریں گے۔ تو سب سے پہلے نکالیے جی سورت نمبر 2 آیت نمبر 41۔ جی یہاں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَآمِنُوا، اور ایمان لاؤ، بِمَا أَنزَلْتُ، جو میں نے اتارا ہے، جو میں نے نازل کیا ہے، یعنی قرآن پاک، مصدقا لما معکم، جو تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو تمہارے ساتھ ہے۔ یعنی یہ خطاب ہو رہا ہے یہودیوں کو، عیسائیوں کو، جن کو مسیحی بھی کہا جاتا ہے، یہود و نصارہ کو خطاب ہو رہا ہے، اور اللہ ارشاد فرماتا ہے اے اہل کتاب ایمان لاؤ قرآن مجید فرقان حمید پر۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کیا ہے؟ مصدقا لما معکم، اس کی تصدیق ہے جو تمہارے ساتھ ہے، یعنی جو تمہارے پاس تورات ہے، جو تمہارے پاس زبور انجیل ہے، اس کی تصدیق کرنے والا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور سب سے پہلے اس کے منکر نہ بن جاؤ، یعنی اس کے پہلے منکر نہ بنو، اس کا انکار نہ کرو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اللہ کی آیتوں کو تھوڑے سی قیمت لے کر، تھوڑے سے مال کے بدلے، تھوڑی سی قیمت کے بدلے نہ بیچو۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور مجھ سے ڈرو، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرو۔ تو یہ دیکھیں اس آیہ کریمہ میں اللہ کریم نے واضح کر دیا کہ قرآن پہلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، اور اسی بنیاد پر یہودیوں کو، عیسائیوں کو، مسیحیوں کو اسلام کی دعوت دی جا رہی ہے، قرآن مجید فرقان حمید پر عمل پیرا ہونے کی اور قرآن کو ماننے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ اسی طرح اسی سورت نمبر 2 کی آیت نمبر 89 دیکھیے، یہاں بھی اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، فرمایا جب ان کے پاس اللہ کی وہ کتاب آئی، یعنی قرآن پاک۔ تو قرآن پاک کی شان کیا ہے؟ مصدق لما معہم، جو تورات کی تصدیق کرنے والا ہے، جو زبور انجیل کی تصدیق کرنے والا ہے، جو انبیاء سابقین علیہم السلام کی تصدیق کرنے والا ہے۔ تو فرمایا کہ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور قرآن کے آ جانے سے پہلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے پہلے، یہ یہود و نصارہ، یہ اہل کتاب کیا کرتے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے اللہ تعالیٰ سے فتح مانگا کرتے تھے۔ تو یہاں بھی اس آیہ کریمہ میں بھی اللہ کریم نے واضح کر دیا کہ قرآن کی یہ شان ہے کہ یہ پرانی آسمانی کتابیں جو قرآن سے پہلے آئیں ان کا مصدق ہے، اور باقی انبیاء کرام علیہم السلام کی تعلیمات کا مصدق یعنی تصدیق کرنے والا ہے۔ اسی کے ساتھ اسی سورت نمبر 2 کی آیت نمبر 91 دیکھیے، یہاں بھی اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، فرمایا جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس چیز پر ایمان لے کر آؤ جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، یعنی کتاب اللہ ہے، قرآن پاک ہے، قالوا، تو وہ کہتے ہیں نؤمن بما انزل علینا، ہم تو اس پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر نازل ہوا ہے،
یعنی ہم تورات کو ماننے والے ہیں، انجیل کو ماننے والے ہیں، ہم تو وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، جو ان کے علاوہ کتابیں ہیں، یعنی ان کی مراد قرآن پاک تھی، انہوں نے کہا جی وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور جو ان کے علاوہ ہے ہم تو اس کا انکار کرتے ہیں، ہم اس کو نہیں مانتے۔ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے ایسے نہ کرو، اگر تم تورات کو مانتے ہو، انجیل کو مانتے ہو، تو قرآن کی تعلیمات کوئی تورات انجیل سے الگ نہیں ہے۔ اصولی طور پر، بنیادی طور پر قرآن پاک کی، تورات کی، انجیل کی تعلیم وہی ہے، بالکل ایک جیسی تعلیم ہے اصولیات میں، بنیادی طور پہ۔ تو فرمایا ایسے نہ کہو کہ ہم تورات کو تو مانتے ہیں، انجیل کو تو مانتے ہیں، لیکن قرآن کا انکار کرتے ہیں۔ فرمایا قرآن کوئی نئی چیز نہیں ہے، وَهُوَ الْحَقُّ، قرآن بھی سچی کتاب ہے۔ کیوں؟ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، کیونکہ یہ کوئی نئی توحید نہیں پیش کرتی، یہ نبوت اور رسالت کے متعلق کوئی نیا نظریہ نہیں پیش کرتی، بلکہ یہ کتاب تو تورات کی اور انجیل کی تصدیق کرنے والی ہے۔ یہ کتاب تو تورات اور انجیل میں بیان شدہ توحید کے مسئلہ پر تصدیق کرنے والی ہے۔ تو فرمایا کہ اس کا انکار، یوں نہ کہو کہ ہم پہلی کتابوں کو تو اپنی کتابوں کو تو مانتے ہیں لیکن قرآن کا انکار کرتے ہیں۔ فرمایا نہیں، وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، قرآن تو تورات اور انجیل کی تصدیق کرنے والا ہے۔ اسی کے ساتھ اسی سورت نمبر 2 کی آیت نمبر 97 دیکھیے، یہاں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے قل، محبوب تم فرماؤ، من کان عدوا لجبریل، جو کوئی بھی دشمن ہوا حضرت جبریل امین علیہ السلام کا، فَإِنَّهُ، اس کی دشمنی بڑی تعجب خیز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جبریل تو وہ ہیں، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، کہ جنہوں نے قرآن کو اے محبوب آپ کے دل اتھر پر نازل کیا ہے، بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے۔ اور قرآن کیا ہے؟ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، قرآن تو پرانی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے۔ قرآن تو جو قرآن سے پہلے آسمانی کتابیں ہیں ان کی تصدیق کرنے والا ہے۔ وَہُدًى، اور قرآن ہدایت ہے، وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ تو یہاں بھی اللہ کریم نے واضح فرما دیا کہ یہ کتاب پرانی کتابوں کی، پرانی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے۔ اسی کے ساتھ اب نکالیے سورت نمبر 3، اس کی آیت نمبر بھی 3۔ یہاں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا نزل علیک الکتاب بالحق، اے محبوب ہم نے آپ پر کتاب نازل فرمائی بالحق، حق کے ساتھ، مصدقا لما بین یدی، یہاں بھی فرمایا یہ قرآن اگلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے۔ وانزل التوراۃ والانجیل، اور تورات بھی ہم ہی نے نازل فرمائی، انجیل بھی ہم ہی نے نازل فرمائی۔ تو یہاں بھی اللہ کریم نے واضح ارشاد فرما دیا کہ قرآن تورات کی بھی تصدیق کرنے والا ہے اور انجیل کی بھی تصدیق کرنے والا ہے۔ اصولیات میں بنیادی طور پر انبیاء سابقین علیہم السلام اور قرآن مجید کی تعلیم بالکل ایک جیسی ہے، یعنی اصولی طور پر، بنیادی طور پر تورات، انجیل اور قرآن کی تعلیم میں فرق نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی اسی سورت کی آیت نمبر 81 دیکھیے، یہاں بھی اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام سے میثاق لیا، عہد لیا، ایک معاہدہ کیا، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، فرمایا کہ میں جو تم کو کتاب اور حکمت دوں، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، پھر وہ شان والا رسول آ جائے، یعنی میرا محبوب آ جائے، مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ، جو تصدیق کرنے والا ہو اس چیز کی، اے انبیاء جو تمہارے ساتھ ہو، یعنی جو تمہاری تعلیمات کی تصدیق کرنے والا ہو، میرا وہ محبوب جس کی تعلیمات، جس کی کتاب تمہاری کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہو، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تو تم ضرور اس پر ایمان لاؤ گے، وَلَتَنْصُرُنَّ، اور ضرور اس کی مدد کرنا۔ قَالَ أَقْرَرْتُمْ، فرمایا کیا تم اقرار کرتے ہو، وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، تو قَالُوا أَقْرَرْنَا، انبیاء نے کہا یا اللہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم ایسا ہی کریں گے۔ قال، تو اللہ نے ارشاد فرمایا فاشہدوا، پس گواہ ہو جاؤ، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہو جاتا ہوں۔ تو یہاں بھی اللہ کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضور کی تعلیمات کو انبیاء سابقین علیہم السلام کی اور انبیاء سابقین علیہم الصلاۃ والتسلیم کی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ارشاد فرمایا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی دیکھیے سورت نمبر 4 آیت نمبر 47، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین اوتوا الکتاب،
آمنو بما نزلنا، فرمایا اے کتاب والو، اے وہ لوگو جن کو کتاب دی گئی، آمنو ایمان لاؤ، بما نزلنا اس پر جو ہم نے نازل کیا۔ تو ہم نے کیا نازل کیا؟ یعنی قرآن نازل کیا۔ مصدقا لما معکم، یہاں بھی فرمایا کہ قرآن وہ ہے جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، جو پہلی کتابوں کے لیے مصدق ہے، اس قرآن پر ایمان لے کر آؤ۔ اب اسی کے ساتھ ایک اور جانب آپ حضرات کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں۔ حضرت جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی تبلیغ کا آغاز فرمایا تو انہوں نے بھی یہی فرمایا تھا کہ لوگوں، میں تورات کا انکار کرنے کے لیے نہیں آیا، تورات کو منسوخ کرنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ میں تو تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں، میں تو انبیاء سابقین علیہم التحیۃ والتسلیم کی تصدیق کرنے والا ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی دعویٰ کیا تھا۔ نکالیے ذرا سورت نمبر 3 آیت نمبر 50۔ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر ہو رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاتِ، فرمایا میں تو تصدیق کرتا ہوں، کس کی؟ تورات کی، میں تو تورات کی تصدیق کرنے والا۔ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْدَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور میں تو اس لیے آیا ہوں تاکہ حلال کروں تمہارے لیے وہ چیزیں جو اس سے پہلے حرام تھیں، یعنی میں تو تمہارے لیے آسانیاں لے کر آیا ہوں۔ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور فرمایا میں تو تمہارے پاس اپنے رب کی، تمہارے رب کی نشانیاں لے کر آیا ہوں۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، پس اللہ سے ڈرو، وَأَطِیعُونِ، اور میرا حکم مانو، میری پیروی کرو۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تبلیغ کا آغاز کرتے ہیں تو کیا کہہ کر کہ میں تو انبیاء سابقین کی تصدیق کرنے کے لیے آیا ہوں، میں تو تورات کی تصدیق کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اسی کے ساتھ دیکھیے سورت نمبر 5 آیت نمبر 46، یہاں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مریم، فرمایا ہم نے ان کے نقش قدم پر حضرت عیسیٰ بن مریم کو بھیجا، مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاتِ، وہ عیسیٰ بن مریم جو تورات کے مصدق تھے، تورات کی تصدیق کرنے والے تھے۔ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، اور ہم نے عیسیٰ کو انجیل عطا فرمائی، فِيهِ هُدًى، جس میں ہدایت تھی، وَنُور، اور جس انجیل میں نور تھا، وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاتِ، اور یہ انجیل تو تصدیق کرنے والی ہے اپنے سے پہلے کتاب، اپنے سے پہلی کتاب تورات کی، وَهُدًى، اور انجیل بھی ہدایت ہے، وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور انجیل بھی متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے نصیحت تھی۔ تو یہاں بھی اللہ کریم نے واضح کر دیا کہ انجیل آئی تورات کی تصدیق کے لیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی نبوت کی تبلیغ کا آغاز فرمایا تو فرمایا میں تو پرانے انبیاء کی تصدیق کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اسی کے ساتھ دیکھیے سورت نمبر 61 آیت نمبر 6، یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اللہ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ، اور جب، قَالَ، کہا، عیسیٰ بن مریم، حضرت عیسیٰ بن مریم نے، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل والو، انی رسول اللہ الیکم، بے شک میں تمہاری جانب اللہ کا رسول ہوں، مصدقا لما بین یدی من التورات، اس چیز کی تصدیق کرتا ہوں جو تورات کے اندر موجود ہے، میں تو تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں، ومبشرا، اور میں خوشخبری سناتا ہوں، برسول، ایک ایسے شان والے رسول کی، یاتی من بعد، جو آئے گا میرے بعد میں، اسمہ احمد، اور اس کا نام احمد ہوگا۔ تو یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں اور میں انبیاء سابقین علیہم التحیۃ والتسلیم کی تعلیمات کی تصدیق کرنے والا ہوں۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہم نے 3 آیات تسلسل کے ساتھ پڑھی جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بار بار فرماتے ہیں۔ تو گویا یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سنت طریقہ چلا آ رہا تھا انبیاء میں، جب بھی کوئی نبی بعد میں تشریف لاتا وہ اپنے سے پہلے نبی کی تعلیمات کی تصدیق فرمایا کرتا۔ جب بھی کوئی نبی بعد میں تشریف لاتا، جب بھی اس نبی کو کوئی صحیفہ، کوئی آسمانی کتاب دی جاتی تو وہ آسمانی کتاب اپنے سے پہلے والی آسمانی کتاب کی تصدیق کیا کرتی تھی، جس طرح انجیل تورات کی تصدیق کرنے والی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے سے پہلے انبیاء کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ تو گویا
قرآن بھی جو اپنے متعلق مصدق ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، یہ دعویٰ بھی نیا نہیں ہے، یہی دعویٰ انجیل نے بھی کیا ہے، یہی دعویٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کیا ہے کہ میں پرانے نبیوں کی تصدیق کرنے کے لیے آیا ہوں، میں پرانی کتابوں کی تصدیق کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو اس لیے جب قرآن بھی تورات کی تصدیق کر رہا ہے، قرآن بھی انجیل کی تصدیق کر رہا ہے، جب قرآن کی تعلیمات بھی انبیاء سابقین علیہم الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کی تصدیق کرنے والا ہے، تو پھر تورات کو تو ماننا اور انجیل کے متعلق کہنا جی ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور قرآن کا انکار کرتے ہیں، تو ان کا قرآن کا انکار کرنا یہ بالکل ماورائے عقل ہے، عقل میں نہیں آتا۔ کیونکہ جب قرآن پرانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے تو پھر چاہیے کہ تورات اور انجیل کو ماننے کے ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید کو بھی من و ان تسلیم کیا جائے اور اسے بھی خدا کا کلام مانا جائے۔ اب دیکھیے یہاں پر جو قرآن نے یہ دعویٰ کیا ہے 3 مقامات پر کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قوم کو یہ کہا کرتے تھے کہ میں تورات کی تصدیق کرنے آیا ہوں، میں تو انبیاء سابقین کی تصدیق کرنے آیا ہوں۔ تو قرآن نے یہ جو 3 مقامات پر دعویٰ کیا ہے، یہ دعویٰ نرا دعویٰ ہی نہیں ہے، بلکہ جب ہم حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی سوانے پر لکھی گئی اناجیل دیکھتے ہیں تو ہمیں اس میں آج بھی حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ دعویٰ نظر آتا ہے، ہمیں آج بھی یہ دعویٰ ملتا ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں اس وقت کتاب موجود ہے، کتاب مقدس، اور یہ اس کا دوسرا حصہ ہے انجیل مقدس۔ 4 اناجیل جو مسیحیوں کے ہاں مروج ہیں ان کا مجموعہ ہے یہ کتاب مقدس، اس کو انگلش میں بائبل کہا جاتا ہے۔ اس کی پہلی انجیل ہے متی کی انجیل، اس کا باب نمبر 5 ہے اور 5ویں باب کی آیت نمبر 17 ہے۔ جی اس کی ہیڈنگ یوں ہے کہ توریت کے بارے میں تعلیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں، منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں۔ میں توریت کو اور انبیاء سابقین کی کتابوں کو پورا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں ایک نقطہ یا ایک شوشہ توریت سے ہرگز نہ ٹلے گا جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے۔ تو آپ نے بھی یہاں توریت کی تکذیب نہیں کی بلکہ توریت کی تصدیق فرمائی، اور چونکہ آج بھی آپ کا یہ دعویٰ اور آج بھی آپ کے یہ کلمات انجیل کے اندر، یہ متی کی انجیل کے اندر موجود ہیں، اس لیے قرآن نے یہ جو 3 مقامات پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرمایا تو یہ بھی حق فرمایا۔ اچھا اب اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ جو میں پہلے سمجھا رہا تھا کہ انبیاء کی سنت یہی چلی آئی ہے، ہر بعد والے نبی نے پہلے والے نبی کی تصدیق کی اور ہر بعد والے نبی کی کتاب نے پہلے والے نبی کی کتاب کی تصدیق فرمائی ہے، یہ طریقہ چلا رہا ہے۔ ایک تو کتاب مقدس کے حوالے سے یہ معلوم ہو گیا کہ ہمارا یہ کہنا بالکل ٹھیک ہے، اور دوسرا چونکہ قرآن بار بار کہتا ہے نا میں پرانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہوں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس بات کی تصدیق قرآن نے کر دی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں تو توریت کی تصدیق کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو یہ ہمیں ایک مثال بھی مل گئی کہ جو بات قرآن کہہ رہا ہے وہ انجیل ہی کی تصدیق فرما رہا ہے، انجیل کے اندر یہ بات موجود ہے اور قرآن اسی کی تصدیق فرماتا ہوا فرما رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی یوں فرمایا کرتے تھے۔ اب اسی کے ساتھ ہی ہم دوسری مثال دیکھیں گے کہ عملی طور پر قرآن جو فرماتا ہے کہ میں پرانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہوں، تو اس میں کس حد تک صداقت ہے۔ ہمارا تو ایمان ہے، یقین ہے، لیکن ایمان کو مزید مضبوط کرنے کے لیے ہم اس پر چند مثالیں جو ہیں وہ انشاءاللہ ابھی دیکھیں گے تاکہ ایمان اور مضبوط ہو جائے۔ دیکھیے یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے کتاب مقدس، اس کا اول حصہ، اس کی شروع والی جو 5 کتابیں ہیں یہ تورات کا مجموعہ ہے۔ کتاب مقدس ہے، صفحہ نمبر 86 ہے۔ دیکھیے یہ خروج کتاب ہے، اس کا باب نمبر 20 ہے اور یہاں سے اس کی آیات شروع ہو رہی ہیں۔ یہ 10 حکم ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر
ان کی شریعت کے طور پر انہیں عطا فرمائے گئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ سب باتیں فرمائیں، فرمایا خداوند تیرا خدا جو تجھے ملک مصر سے اور غلامی کے گھر سے نکال لایا میں ہوں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں دوسری بات جو اللہ نے ارشاد فرمائی، اللہ نے ارشاد فرمایا میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا، میرے علاوہ کسی اور کو عبادت کے لائق نہیں ماننا، تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے اللہ نے کیا کہا؟ بتوں کی پرستش نہیں کرنی، بتوں کے آگے سجدہ نہیں کرنا، بتوں کی پوجا نہیں کرنی، میرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی۔ فرمایا نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو اوپر آسمان میں یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہے، یعنی اپنے ذہن سے بت بنا کر ان کی عبادت نہ شروع کر دینا۔ تو معلوم ہوا کہ تورات کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے توحید کی تعلیم دی تھی کہ اے موسیٰ اللہ ایک ہے اور خدا تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہ سب سے پہلا حکم جو تورات کے اندر 10 حکموں میں سے دیا گیا، سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا ہے۔ اسی طرح اس کے ساتھ صفحہ نمبر 102 پر اسی خروج کے باب 34 کی آیت نمبر 14 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا تجھ کو کسی دوسرے معبود کی پرستش نہیں کرنی ہوگی۔ میرے اللہ نے مجھے کیا فرمایا؟ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ تجھ کو کسی دوسرے معبود کی پرستش نہیں کرنی ہوگی۔ اسی طرح ہم حضرت یسایہ علیہ السلام کا صحیفہ دیکھتے ہیں، یہ صفحہ نمبر 758 ہے اور باب نمبر 44 ہے اور آیت نمبر 6 ہے۔ یہاں پر صاف موجود ہے خداوند اسرائیل کا بادشاہ اور اس کا فدیہ دینے والا رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ میں ہی اول اور میں ہی آخر ہوں اور میرے سوا کوئی خدا نہیں، میرے سوا کوئی خدا نہیں۔ یہ صاف طور پہ آج بھی یسایہ کے اندر یہ بات موجود ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے میرے علاوہ کوئی خدا نہیں، میرے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ اسی کے ساتھ یہ تورات کی کتاب استثناء ہے، اس کا باب 6 ہے، آیت نمبر 4 ہے اور کتاب مقدس کا صفحہ نمبر 201 ہے۔ یہاں پر موجود ہے سب سے بڑا حکم، تو یہاں اللہ کریم کا سب سے بڑا جو حکم ہے وہ لکھا ہوا ہے، فرمایا سن اے اسرائیل خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے۔ اسی طرح اس کے باب نمبر 13 اور باب نمبر 7 میں مشرک کو قتل کر دینے کا بھی حکم دیا گیا کہ مشرک کو برے طریقے سے، اس کو دردناک طریقے سے اذیتیں دے دے کر ہلاک کر دو، قتل کر دو۔ یہ تو تھی تورات کی تعلیم کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، خدا ایک ہے، یہی سب سے بڑا حکم ہے، یہی بنیادی حکم ہے۔ اب تورات کے ساتھ ساتھ ہم انجیل پر نظر مارتے ہیں، انجیل کی تعلیمات پر نظر دوڑاتے ہیں کہ انجیل اس بارے میں کیا کہتی ہے، پھر اس کے بعد قرآن کی بات کریں گے کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ میں ان دونوں کتابوں کی تصدیق کرتا ہوں۔ تو مرکز کی انجیل ہے، باب نمبر 12 ہے اور آیت نمبر 28 ہے۔ یہاں پر سب سے بڑا حکم کے نام سے ہیڈنگ موجود ہے اور یہاں پر صاف لکھا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے شاگردوں کو فرماتے ہیں، ان سے جب پوچھا گیا کہ سب حکموں میں اول کون سا ہے تو یسوع نے جواب دیا اول یہ ہے اے اسرائیل سن خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے، ہمارا خدا ایک ہی خدا، یعنی جو تورات کہہ رہی ہے وہی انجیل کہہ رہی ہے، جو موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں وہی عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں، جو حکم موسیٰ علیہ السلام کو دیا جا رہا ہے توحید کے متعلق وہی حکم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیا جا رہا ہے۔ اچھا یہی آیت جو مرکز کی انجیل میں ہے یہ متی کا باب 22 ہے اور اس میں 39 نمبر آیت پر بڑی مزیدار بات لکھی ہے، وہاں پر بھی یہی فرمایا گیا کہ بڑا حکم یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانا جائے۔ اور آگے یہ دیکھیں آیت نمبر 41 میں متی کی انجیل میں صاف موجود ہے، انہی دو حکموں پر تمام توریت اور انبیاء کے صحیفوں کا مدار ہے،
یعنی یہ جو توحید کا حکم ہے نا، اللہ کو ایک ماننا، اللہ کے علاوہ کسی کو عبادت کے لائق نہ ماننا، یہی بنیاد ہے توریت کی، یہ انجیل کہہ رہی ہے، اور یہی بنیاد ہے سارے انبیاء کی تعلیمات کی، اور یہی بنیاد ہے انجیل کی۔ تو بنیاد سمجھ آ گئی واضح طور پر کہ اللہ ایک ہے۔ اب ہم قرآن کو دیکھتے ہیں کہ قرآن تو بتا، یہ جو تورات کا حکم ہے، یہ جو انجیل کا حکم ہے، یہ جو انجیل کہہ رہی ہے کہ تورات اور انجیل کی بنیادی تعلیم، سارے انبیاء کی بنیادی تعلیم توحید ہے، تو قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ آپ کو درجنوں آیات ایسی ملیں گی، بلکہ سینکڑوں آیات ملیں گی جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا اعلان فرمایا۔ نکالیے برکت کے لیے سورہ بقرہ سورت نمبر 2 آیت نمبر 163۔ یہاں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، فرمایا خبردار یاد رکھو تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے، عبادت کے لائق ذات صرف اور صرف ایک ذات ہے، لا الہ الا، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے مگر هو الرحمن الرحیم، عبادت اسی کی ہوگی جو الرحمن بھی ہے الرحیم بھی ہے۔ اسی کے ساتھ نکالیے ذرا سورت نمبر 31 آیت نمبر 13۔ چونکہ تورات نے بھی توحید کو سب سے بڑا حکم کہا، انجیل نے بھی توحید کو سب سے بڑا حکم کہا، اور اسی کو انبیاء کی تعلیمات اور انبیاء کی کتابوں کی تعلیمات کی بنیاد قرار دیا، اور اسی پر ان کی تعلیمات کا دار و مدار رکھا۔ تو اسی لیے یہ دیکھیے قرآن سورہ نمبر 31 ہے، آیت نمبر 13 ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا گناہ ہے، شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اور اس کا مطلب توحید سب سے بڑی نیکی ہے۔ جب شرک سب سے بڑا گناہ ہوا تو توحید سب سے بڑی نیکی ہوئی۔ تو تورات کیا کہتی ہے؟ سب سے بڑا حکم کون سا ہے؟ توحید۔ انجیل کیا کہتی ہے؟ سب سے بڑا حکم کون سا ہے؟ توحید۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ سب سے بڑی نیکی کون سی ہے؟ توحید۔ تورات کیا کہتی ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرنا، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ انجیل کیا کہتی ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ انجیل کیا کہتی ہے کہ انبیاء اور توریت اور باقی انبیاء کی تعلیمات کی بنیاد توحید پر ہے۔ تو قرآن کیا کہتا ہے کہ مصدقا لما معکم مصدقا لما معہم، میں تو تورات کی انجیل کی تصدیق کرنے آیا ہوں۔ قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ اصولی طور پر، بنیادی طور پر آسمانی کتابوں اور سارے کے سارے انبیاء کرام علیہم التحیۃ والتسلیم علیہم السلام کی تعلیمات میں کوئی فرق نہیں ہے، سب ہی یہی پیغام لے کر آئے تھے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، کسی کو اللہ کا برابر والا نہیں سمجھنا چاہیے، عبادت صرف اور صرف ایک اللہ کی جائے گی۔ تو یہ تو ہم نے آج 2 مثالیں پڑھی ہیں، انشاءاللہ العزیز کل بھی اسی سبق کو کنٹینیو کریں گے، اسی عنوان کو کنٹینیو کریں گے۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔